السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج یقیناً کتاب کے اس حصے میں پہنچ کر آپ کو بھی ایک سکون کا سانس ملا ہوگا، کیونکہ یہاں پر آ کر ہمیں انسانوں کی ان بھول بھلائیوں اور ان کی پریشانیوں کا ایسا حل ملتا ہے جس کو پڑھ کر ایک سکون کا سانس ہمیں نصیب ہوتا ہے، اور دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم اس بھٹکتی انسانیت کو بتا سکیں کہ ان کے خالق نے ان کی زندگی گزارنے کے لیے کتنا بہترین نظام بنایا ہے۔ یہاں اسلامی نظام معاشرت کے کچھ بڑے بڑے اجزاء بنائے گئے ہیں، جن میں سے اس کے پہلے اساسی نظریات۔ اگر ہم پیچھے وہ سوال تمدن والا لیکچر اور پورشن اگر کتاب کا آپ کو کچھ یاد ہو تو آپ کو وہاں یاد ہوگا کہ ایک سوال نیک تمدن اپنا بنیادی نظریہ کیا رکھتا ہے، پھر اس معاشرے کے لیے بنیادی اصول و ضوابط، اصول و ارکان کیا ہونے چاہیے، یہ ایک دوسرا حصہ ہے۔ اس کا تیسرا حصہ تحفظات کے عنوان سے بنایا گیا ہے، پھر اس کے بعد پردے کے احکامات اور باہر نکلنے کے قوانین۔ یہ پورے اجزاء مل کر اسلامی نظام معاشرت کو ان ڈیٹیل ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اب اسلام کا قانون زوج یا اساسی نظریہ کیا ہے، وہ مرد اور عورت کے بارے میں بنیادی کیا فکر رکھتا ہے، اس کو قانون زوج کے نام سے یہاں پر بتایا گیا۔ اور قرآن مجید کی آیت سورۃ الذاریات کی وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو اس نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، گویا کائنات کی تمام مشین اس جوڑے کے قانون پر بنائی گئی ہے۔ تو جب خالق نے یہ قانون بنایا تو ظاہر ہے پہلی بات جو یہاں بتائی وہ یہ کہ یہ قانون بالکل بھی قابل نفرت یا غیر اہم نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو قانون لا سیکس ہے، یہ دراصل کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ جوڑے میں سے ایک چیز اثر ڈالتی ہے اور دوسری قبول کرتی ہے۔ چونکہ ایک چیز جو اثر ڈالتی ہے اور جو قبول کرتی ہے وہ کام کے لحاظ سے دونوں یکساں اہم ہے۔ اس کی مثال یہاں دی گئی کہ اگر کپڑے سینے کے عمل کو دیکھیں کہ کپڑے میں وہی سختی پائی جائے جو سوئی میں ہے تو سینے کا عمل تو ہو ہی نہیں سکتا، تو اس لیے عمل کرنے والا، عمل قبول کرنے والا دونوں یکساں اہم ہے، لیکن اثر ڈالنے والے کو بہرحال ایک درجہ فضیلت حاصل ہوگی تو پھر ہی وہ اثر ڈال سکے گا، ورنہ وہ نہیں ڈال سکے گا۔ انسانوں کو اسی قانون پہ ان کی دو قسمیں بنائی گئیں۔ تو انسانی وجود پھر آگے بتایا گیا کہ اسلام کا بنیادی نظریہ کیا ہے، وہ یہ کہ انسانی وجود دو طرح کی فطرتیں رکھتا ہے، ایک حیوانی فطرت اور ایک انسانی فطرت۔ اب قرآن و حدیث مستند احادیث کے ذریعے سے یہ ساری چیزوں کو یہاں پر حوالوں کے ساتھ کتاب کے اندر درج کیا گیا ہے۔ حیوانی فطرت کے بارے میں بتایا گیا سورہ شورى کی آیت کے تحت، جس کے ترجمے میں یہ ہے کہ جانوروں کی طرح انسانوں کے بھی جوڑے بنائے گئے، اور کس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تاکہ تم کو وہ روئے زمین پر پھیلائے، یعنی انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے جوڑا بنایا گیا مرد اور عورت کا۔ لیکن اس جوڑے کے بارے میں کہا گیا، سورۃ البقرہ کا حوالہ ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی کہ یہ جو مثال کھیتیوں اور عورت یا کسان اور کھیتی کی مثال دی گئی، بایولوجیکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ زبردست قسم کی مثال ہے کہ عورت اور مرد کا تعلق ایسا ہے جیسے کھیتی اور کسان کا ہے کہ جب وہ بیج ڈالتا ہے تو اس کی اس وقت تک پوری حفاظت کرتا ہے جب تک وہ کھیتی کا پورا پھل حاصل نہیں کر لیتا۔ انسانی فطرت کے لحاظ سے جو چیز یہاں پر بتائی گئی وہ یہ کہ اس ریلیشن شپ میں پہلے تو کہا گیا رب نے جو حدود مقرر کی ہیں انسانوں ہی کی خیر ہے، اگر وہ ان حدود سے آگے بڑھے گا تو اپنے آپ کو ہی تباہ کر لے گا۔ پھر بتایا گیا کہ یہ جوڑے سکون کے لیے، مودت اور رحمت کے لیے ہے، یعنی کہ اس ریلیشن شپ کے اندر لباس کی طرح کی قربت ہونی چاہیے، لباس کی طرح کی زینت ہونی چاہیے، سرد اور گرم سے، زندگی کے سرد گرم سے بچانے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کی یہ امثال بہت بہترین ہے، ان پر تو طویل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ پھر ایک ماں کے اندر اپنی اولاد کی پرورش کے لیے جتنی محبت ہونی چاہیے، رب تعالیٰ نے وہ محبت عورت کے ریشے ریشے میں پیوست کر کے رکھ دی ہے۔ یہ وہ معاشرت کے بنیادی تصورات ہیں جن پر اسلام نے اپنے معاشرے کے اصول اور قوانین اور ضوابط بنائے ہیں۔ انسانی قوانین کے اندر تو یہ کمزوری تھی کہ ان کی بنیادی سوچ اور عمل درآمد کے اصولوں میں بہت تضاد پایا جاتا ہے، لیکن اسلامی معاشرت کے بارے میں سیدی مودودی فرماتے ہیں کہ اگر انسان خوردبین لگا کر انتہائی نکتہ چینی کے نظر سے دیکھے تو پھر بھی وہ اس میں کسی قسم کی کوئی بے ربطگی، کوئی بے ربطی یا کوئی تضاد نہیں ڈھونڈ پائے گا۔
اس معاشرت کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ یہاں اصول ارکان کے لحاظ سے ایک چیپٹر ہے جس میں بتایا گیا کہ نکاح کے رشتے سے باہر کی 2 پابندیاں پہلے مسلمانوں کو سکھائی گئی ہیں. وہ یہ کہ جو رشتے دن رات اکٹھے رہتے ہیں، ایک صالح سوسائٹی کا یہ بہت بڑا فریضہ ہے نا کہ سیکسول اٹریکشن کے اندر جتنا بھی عدم توازن ہے ان سب کو کنٹرول کرے. تو اس کنٹرول کے لیے یہ رشتے جیسے ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے، باپ اور بیٹی کا، بھائی بہن، پھپھی بھتیجا، چچا بھتیجی، خالہ بھانجے، ان رشتوں کے اندر مسلمانوں کی ایسی ذہنیت بنائی ہے، ایسا مائنڈ سیٹ بنایا ہے کہ وہ ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی صنفی خیال تک نہیں اپنے دماغ میں لاتے. ہم سب مسلمان ہم گھروں میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے رشتے کتنے محترم اور کتنے پاک ہوتے ہیں. دوسری بہت بڑی پابندی جو عائد کی گئی وہ یہ کہ ایک مسلمان عورت جب تک کسی دوسرے مرد کے نکاح میں ہوتی ہے، کوئی اور مرد اس کے بارے میں سوچ تک نہیں سکتا. ان دونوں حرمتوں کو قائم کرنے کے بعد تیسرا بڑا اصول اور قانون یہ بنایا اسلامی معاشرے کا کہ نکاح باقاعدہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جسے نکاح کہا جاتا ہے، اور اس ایگریمنٹ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ چور چھپے نہیں کرنا، غلط طریقے سے نہیں کرنا، بلکہ یہ اس کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے اور بڑا اچھا فنکشن کر کے ہر ایک کو اطلاع دینی ہے کہ آج سے یہ کپل اس ریلیشن شپ میں بندھ گیا ہے. اور آپس میں بھی میاں بیوی کو تاکید کی گئی کہ اس رشتے کو عبادت سمجھ کر نبھائیں، اور اس کے جو اسلام میں اجر و ثواب بتایا گیا ہے. اس نکاح کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خاندان بن جاتا ہے، اور خاندان کی تنظیم کو، خاندان کو ایک ادارہ کہا جاتا ہے اسلام میں. اس ادارے کو، اس کو ایک ڈسپلن میں لانے کے لیے سب سے پہلے جو قاعدہ ہے وہ یہ کہ مرد اور عورت دونوں کے حقوق کو انتہائی عدل و انصاف سے طے کیا گیا ہے. اور جس قدر انسانی دنیا کے اندر مساوات ہو سکتی ہے، اسلام نے اس مساوات کو قائم کیا ہے، اور ان کے عزت، احترام، اجر و ثواب کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رکھی، کوئی فرق نہیں رکھا. البتہ اس ادارے کی ڈسپلن کو قائم کرنے کے لیے کہا گیا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ایک درجہ افضل کیا گیا. اور کس لیے؟ اس کے لیے لفظ یہاں پر قوام استعمال کیا گیا. قوام کے معنی ہی میں مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاندان کے حاکم ہیں، اس کے محافظ ہیں، اخلاق و معاملات کے نگراں ہیں. اتنی زیادہ ذمہ داری دینے کی وجہ سے مرد کو پھر ایک درجہ فضیلت دی گئی، اور اس کی لاجک باقاعدہ قرآن مجید میں بتائی گئی ہے کہ ایک تو یہ کہ بعض مخلوقات کو دیگر تمام مخلوقات کی طرح ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح سے مرد کو فضیلت دے دی گئی، اور یہ خالق کا اپنا ایک قاعدہ قانون ہے. دوسری ایک بڑی اہم وجہ بتائی کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے. تو آج کی دنیا کے اندر جب کہ ہم سرمایہ دارانہ نظام کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، انویسٹر اور اس کی پوزیشن کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو اس فلسفے کو جاننا کوئی اتنا مشکل نہیں تھا. لیکن شاید اس فلسفی کو جان بوجھ کر مشکل بنایا گیا تاکہ اسلام پر لوگوں کو غلط گفتگو کرنے کا موقع مل سکے. خواتین کو یہاں پر قرآن مجید میں سکھایا گیا کہ صالح بیویاں شوہروں کی اطاعت گزار ہوتی ہیں. ظاہر ہے اگر وہ اس کی حکمیت کو مانے گی، اس کے ایک درجے کو تسلیم کریں گی تو ڈسپلن قائم ہو سکے گا، ورنہ ڈسپلن قائم نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے عورتوں کو گھر کی ملکہ بنایا گیا. اس کا دائرہ عمل یعنی کہ کام کا بیسک دائرہ اسلام نے گھر مقرر کیا، اور باہر کے جتنے عبادت تک کے اہم ترین کام ہیں، مثلا نماز جمعہ کی ادائیگی ہے، جنازوں میں شرکت ہے، جہاد یا قتال میں حصہ لینا ہے، نماز باجماعت کی پابندی ہے، یہ سب عورتوں پر نہیں عائد کی گئیں، اور گھر کے اندر کا نظام ان کے سپرد کیا. لیکن اس سلسلے میں بھی یہاں لکھا گیا کہ بہت سختی نہیں کی گئی، کیونکہ انسان، ہمارا دین فطری دین ہے. عورتوں کو بھی بہت سے ایسے حالات معاشرے میں پیش آ سکتے تھے کہ وہ گھر سے نکلنے پر مجبور ہو جاتی. تو پھر ہمارے دین نے اس حکم کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں کی، جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں درج ہیں. اللہ رب العالمین نے تم کو اجازت دی ہے کہ تم اپنی ضروریات کے لیے گھر سے نکل سکتی ہو. اب ضروریات کو کچھ تو ایسی ہیں جو طے شدہ ہیں اور ہر معاشرے میں ہوتی ہیں، جیسے گھر کے سربراہ کا نہ ہونا، یا اس کا کسی بیماری کا شکار ہو جانا، یا کسی معذوری کا شکار ہو جانا، اور وہ گھر کی ضرورت کے مطابق کمائی نہ کر سکے. تو ان حالات میں عورت مجبور ہو کر گھر سے باہر نکل سکتی ہے. یہ رخصت اور رعایت ہے، حقیقت میں یہ عورت کے دائرے کو نہیں بدلتی. اب یہ ضروریات وقت اور حالات کے حساب سے کچھ بدل بھی سکتی ہیں. اس میں پھر صرف خواتین کے لیے 2 خاص پابندیاں جو مردوں کی نسبت
زیادہ ہیں یہاں بتائی گئی ہیں کہ ایک تو یہ کہ سفر میں محرم کی شرط ہے، اور دوسرا نکاح میں وہ شوہر کا انتخاب تو کر سکتی ہے اپنے سرپرستوں کی رائے کے لحاظ سے اور اپنے خاندانی وقار کے مطابق، لیکن وہ نکاح مشرک قوم میں نہیں کر سکتی، اس کو بائی چوائس اختیار نہیں کر سکتی، اور دوسرا یہ کہ اپنے غلام سے تعلق نہیں رکھ سکتی۔ اب حقوق گھر کے اندر عورتوں اور مردوں کے حقوق کیا ہونے چاہیے، بڑی طویل یہاں پر بات ہے، اور عورتوں کو بہت اچھی طرح سے ان کے تمدنی، ان کے معاشی، ان کے تعلیمی حقوق کو اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا گیا ہے، اور مرد کو چونکہ ایک درجہ زیادہ دے دیا گیا تھا، تو پہلی چیز جو بتائی گئی کہ وہ مرد کو ہر طرح کے ظلم سے روکا گیا۔ اس کی احادیث مبارکہ میں بڑی ڈیٹیل ہے، اور احترام میں مرد اور عورت کو یکساں قرار دیا گیا۔ عورتیں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکتی ہیں، وہ معاشرے کی ترقی میں، اس کی کامیابی میں، اپنی زندگی میں کامیابی کے بلند سے بلند درجے تک پہنچ سکتی ہیں، اور اسی طرح سے معاشی لحاظ سے اس کو وراثت کے حقوق دیے گئے، اور ان حقوق کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اسے باپ سے، شوہر سے، اولاد سے، ہر طرف سے اس کا حصہ مقرر کر دیا گیا۔ اسلامی حکومت کو پابند کیا، عدالتوں کو پابند کیا کہ وہ ان کے یہ حقوق ہر صورت دلائیں۔ اور عورت کا جو مال ہے جو اسے وراثت سے ملتا ہے، یا وہ اگر اپنی کوئی معاشی سرگرمی کر کے کماتی ہے یا تجارت کر کے کماتی ہے، تو اس کا اسے کلی اختیار دیا گیا کہ وہ جیسے چاہے اس کا انتظام کرے، جہاں چاہے اسے خرچ کرے، بلکہ ایک عورت چاہے کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، مرد پر، شوہر پر اس کے نان نفقے کی پابندی برقرار رہتی ہے، اور وہ اس کو ہر حال میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ البتہ باہم انڈرسٹینڈنگ سے بہت ساری ایڈجسٹمنٹس ہیں جو کہ میاں بیوی آپس میں کرتے رہتے ہیں، اور وہ مختلف ہو بھی سکتی ہیں۔ شوہر کے انتخاب کے علاوہ جو خواتین کو کہ اگر ناپسندیدہ شوہر ہے اور وہ نہیں رہنا چاہتی خاتون، تو اس کو باقاعدہ خلا کا حق دیا گیا ہے۔ مردوں کو فیاضی کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں، اور بہترین انسان اسلام میں قرار ہی وہ دیے گئے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ لطف اور مہربانی کا سلوک رکھتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک رکھتے ہیں۔ بیوہ اور متعلقہ کو دوسرے نکاح کا مردوں کی طرح حق دیا گیا ہے۔ عورتوں کی جان مال عزت کو اتنا ہی محترم قرار دیا گیا، اور ان کے لیے ویسے ہی قوانین مقرر کیے گئے جیسے مردوں کے ہیں۔ عورتوں کی تعلیم کے لیے تو ہر طرح کی دنیاوی تعلیم جو بھی مفید علوم ہے وہ عورتوں کو نہ صرف سیکھنے کی اجازت ہے بلکہ اس کے لیے انتہائی ضروری قرار دیا گیا۔ لونڈی تک کے لیے کہا گیا کہ ان کو تعلیم و تربیت دی جانی چاہیے۔ البتہ اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ عورت کی صحیح تعلیم و تربیت وہ ہے جو اس کو ایک بہترین ماں، بہترین بیوی، بہترین گھر والی بنائے۔ تو عورتوں کو وہ علوم سکھائے جانے چاہیے جو انسان کو انسان بنانے والے، اس کے اخلاق کو سنوارنے والے، اور اس کی نظر کو وسیع کرنے والے ہوں۔ اب یہاں ایک بہت خوبصورت ٹاپک ہے کہ یہ حقوق اور اس کی فرائض اور ذمہ داریاں تو بتائی گئیں، لیکن عورت پر جو اصل احسان ہے اسلام کا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اس کو جو بہترین حیثیت دی گئی جو دنیا میں آج تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تک انسانوں کی دنیا میں موجود ہی نہیں تھی، جس نے ایک انقلاب برپا کیا، وہ یہ کہ مرد اور عورت کے حقوق کے اندر دونوں کے مائنڈ سیٹ کو اسلام نے چینج کیا۔ اور یہ جو عورت کی عزت اور اس کے حقوق کا آج تصور انسانوں کے دماغ میں پایا جاتا ہے، یہ اسلام ہی کا پیدا کردہ ہے۔ اس سے پہلے تو یہ موجود ہی نہیں تھا۔ حقوق نسواں کی جتنی تحریکیں جو بڑے بڑے نعرے لے کر آتی ہیں، جو مختلف ملکوں اور تہذیبوں میں اٹھتے ہیں، وہ سب کے سب اسلام کے مرہون منت ہے۔ اسلام نے یہ عطا کیے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے بتایا دنیا کو، جن کے ذریعے ہمارے رب نے بتایا کہ مرد جو عمل کریں گے وہ پھل پائیں گے، عورتیں جو عمل کریں گی وہ وہی پھل پائیں گے۔ ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے دونوں روحانی ترقی کی بلند سے بلند درجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ بیٹی کی پرورش کی شکل میں جنت کی خوشخبری دی گئی، آپ کی قربت نصیب ہونے کی خوشخبری دی گئی، بیوی کو دنیا کی بہترین نعمت، پسندیدہ ترین مخلوق قرار دیا گیا۔ ماں کے لحاظ سے باپ کے اوپر 3 درجے عورتوں کو فضیلت دی گئی۔ یہاں پر کبھی کوئی عورت اٹھ کر یا کوئی مرد اٹھ کر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عورتوں کے بہترین محافظ تھے۔ آج جس مغرب کو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے کمپلیکسڈ لوگ جہاں کی بات کر کے مثالیں دے دے کر ہمیں بتاتے ہیں، وہاں تو عورت کو جو کچھ دیا گیا اس کو تو مرد بنا کر دیا گیا۔
وہاں کی عورت آج تک انفیریورٹی کمپلیکس کے اندر مبتلا ہے، کیونکہ وہ مرد کا لباس فخر سے پہنتی ہے، مرد کا کام کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے، اپنے عورت ہونے کے ناطے تو اس کو نہ وہاں کوئی حق حاصل ہے اور نہ وہ اس کام پر وہ پرسکون ہوتی ہے۔ ان اصول و ارکان کو بچانے کے لیے، ان پر صحیح عمل درآمد کے لیے پھر اسلام نے مزید کچھ تدبیریں اختیار کی جو یہاں بتائی گئی ہیں کہ 3 طرح کی تدبیریں ہیں۔ ان میں سے اصلاح باطن، کہ انسان کی، مسلمان کے اندر کو ٹھیک کیا گیا، اس کی اندر کی تربیت کی گئی، سزائیں مقرر کی گئیں کہ اگر ان حدود کو کوئی پامال کرتا ہے، توڑتا ہے، غلط تعلقات قائم کر لیتا ہے تو پھر اسلام ان کے لیے کچھ سزائیں مقرر کرتا ہے، اور ان چیزوں کے لیے کچھ رکاوٹیں، انسدادی تدابیر کے کچھ رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ اور یہ وہ موضوع ہے جو کہ بہت دلچسپ ہے کہ جیسے اصلاح باطن کے اندر ایک حیا کے جذبے کو یہاں بتایا کہ خود اللہ رب العالمین نے، فطرت نے انسانوں کے اندر وہ جذبہ رکھا ہے، اور یہ جذبہ انسان کو کسی بھی غلط کام کی طرف جانے سے روکتا ہے، اور اس جذبے ہی کی وجہ سے کسی بھی مسلمان کے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے بس یہی کافی ہوتا ہے اس کے ایمان کے تقاضے کے لحاظ سے کہ اس چیز کا حکم میرے اللہ نے دیا ہے، تو ایک مسلمان پورے اطمینان کے ساتھ اس پر عمل کرتا ہے، اور اس کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ اس کام کا حکم، اس کام سے میرے رب نے مجھے روکا ہے۔ جو بھی صاحب ایمان مسلمان ہے اس کے لیے بس اتنی ہی بات کافی ہوتی ہے، مزید اس کے اوپر مزید دلائل اور مزید چیزیں کوئی اتنی اہم نہیں ہوتی۔ اس حیا کے جذبے کی تعلیم و تربیت کے لیے پھر اس ریلیشن شپ میں خاص طور پہ جو مردوں اور عورتوں کا اجتماعی زندگی کا تعلق ہے، اس کے اندر جتنے دل کے چور ہیں، نگاہوں کے چور ہیں، جذبہ نمائش حسن ہے، زبان، آواز، خوشبو، فحاشی اور یعنی کہ جتنے فتنے ہیں، ان سب کو اسلام نے ایک ایک کر کے ایڈریس کیا ہے، اور آدمی اور عورت، مرد اور عورت دونوں کو سمجھایا ہے کہ کسی قسم کے غلط ریلیشن شپ کے لیے یہ سب چیزیں بنیادی اقدامات ہیں، یہ کیسے انسان کو رفتہ رفتہ اس غلط سمت پر لے کر جاتی ہیں، اور اس کی اتنی زیادہ ممانعت کی گئی ہے کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو پہلے قدم ہی پر روک لے۔ لیکن اگر کوئی اپنے آپ کا سیلف کنٹرول حاصل نہیں کر پاتا اور اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا تو پھر اسلام نے اپنے سزا کے اتنے سخت قوانین بنائے ہیں کہ اسلام کے اندر کسی بھی جرم کے اندر اتنا سخت سزا نہیں ہے جتنی کہ مرد اور عورت کے غلط تعلقات پر ہے۔ اگر شادی شدہ جوڑا غلط تعلقات قائم کرتا ہے نکاح سے ہٹ کر تو اس کے لیے سنسار کا قانون ہے۔ اگر غیر شادی شدہ جوڑا یہ کام کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور اگر کسی پاک اور باعصمت خاتون کے اوپر کوئی یہ الزام عائد کرتا ہے تو اسے 80 کوڑوں کی سزا دی گئی ہے۔ اچھا، ان بحثوں پر سیدی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح سے ویسٹ کا، یورپ کا نظریہ بتایا، اور یہ کہ کس طرح سے وہ نفرت کرتے ہیں اور کیسے ان پر اعتراض کرتے ہیں، تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ شروع سے ان کے یہی اعتراضات ہیں اور اسی طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر بہت واضح یہ بات بتائی ہے کہ اسلام کیسے فیملی ریلیشن شپ کو، خاندان کو کیسے محفوظ کرنا چاہتا ہے، اور اس کو کسی طور پر اس کی کمزوری کو برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، اب اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے رکاوٹیں اسلام نے کیا کھڑی کی ہیں کہ انسان، ایک مسلمان اس راستے پر چل ہی نہ سکے؟ ان میں سب سے پہلی جو چیز یہاں بتائی گی، جو پہلی ایک کامیاب تدبیر ہے، وہ ستر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسلام کے اندر، کہ ستر سے مراد جسم کے ان حصوں کو چھپانا جو قابل شرم ہیں، کسی بھی لحاظ سے وہ حصے ظاہر نہیں ہونے چاہیے، اور جو انسان کے اخلاق کو متاثر کرتے ہیں اس کو ستر کہا جاتا ہے۔ اب یہاں ان ڈیٹیل بتایا گیا کہ مرد کا مرد سے کیا ستر ہونا چاہیے، کون سے حصے چھپے رہنے چاہیے اسلامی نقطہ نظر سے، اسلام عورت کا عورت سے کیا ہو، عورت کا محرم رشتہ داروں سے ڈریس کوڈ کیا ہونا چاہیے، اور غیر محرم رشتہ داروں کی جو ایک تقسیم کی ہے، اس میں عورت کا لباس، اس کا ڈریس کوڈ مقرر کر دیا گیا ہے، اور یہ طے کر دیا گیا کہ گھروں کے اندر خواتین کس طرح سے رہیں اور گھر سے باہر کس طرح سے رہیں۔ پھر یہاں پر ایک اجازت لینے کا، استئذان، ایک قاعدہ مقرر کیا گیا ہے
کہ گھر کے اندر مرد تک اپنے گھر میں آنے سے پہلے کسی قسم کی کوئی اجازت لیں، کوئی آواز نکالیں یا کوئی اجازت کا طریقہ کار طے ہو. اعتراض کرنا چاہیں تو مرد بھی ان چیزوں پر کوئی نہ کوئی اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے عام طور پہ دیکھا کہ مرد ان چیزوں پر معترض نہیں ہوتے. پھر ایک اور اصول جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ تنہائی میں کوئی غیر مرد کسی غیر عورت کے ساتھ کسی حال میں اکیلے نہ رہے. اس کی قطعاً کوئی اجازت اسلام میں نہیں دی گئی، اور کسی قسم کی غیر محرم عورت کو وہ کوئی مرد ٹچ تک نہ کرے. اس ضابطے کو سامنے رکھیں، اور اس وقت جو ٹی وی ڈراماز اور جو کمرشلز ہمارے ہیں ان کو آپ خود سوچ لیں. حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک سخت الفاظ کہے گئے کہ اگر کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرتا ہے، اسے چھوتا ہے، تو قیامت کے دن اس کی ہتھیلی پر انگارہ رکھا جائے گا. اب یہ گھر کے اندر کی دنیا، اس کے اصول و ضوابط ہیں. اب ایک عورت اگر ضرورتاً گھر سے باہر نکلتی ہے تو ان احکامات کو پردے کے احکامات کہا گیا ہے. اور یہ جو اس کتاب کا ٹائٹل نیم ہے، یہاں آ کر اب ہم خود پیجز دیکھ لیں کل، اور یہاں آ کر اس بحث کو دیکھیں، اور اس سے پہلے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اگر ہم اسلامی نظام معاشرت کے اس کل کو سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ گھر سے باہر نکلنے پر کیا حدود و قیود ہیں. اس میں بھی سب سے پہلے نظروں کا اور شرمگاہوں کی حفاظت کا آرڈر کیا گیا ہے سورہ نور کی آیتوں کے حوالے سے، جو مردوں اور عورتوں کے لیے بالکل یکساں ہیں کہ گھر سے باہر نکلیں تو چونکہ مردوں اور عورتوں کا انٹریکشن ہوگا تو دونوں اپنی نگاہوں کو کیسے محفوظ کریں، کس طرح سے مردوں کو اس کی تلقین کی گئی، عورتوں کو کیسے کی گئی. پھر مزید عورتوں کے کچھ فرائض ہیں سورہ نور کے اندر جس میں زینت کا ذکر کیا گیا ہے کہ زینت کیا ہے، کن حدود میں کرنی چاہیے، لباس میں زینت کیا ہے، اور جسم کے سجانے میں کیا ہے، ان کو تفصیلاً یہاں بتانے کے بعد چہرے کی بحث کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر ان سارے قوانین کا اصل مقصد یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان جو سیکسول اٹریکشن پائی جاتی ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے، تو پھر اس میں خود ہم مسلمان سوچ لیں کہ چہرہ جسم کے اندر کیا حیثیت رکھتا ہے، مردوں کو عورتوں کا چہرہ کیسے اٹریکٹ کرتا ہے، اور خود عورت کو عورت کا چہرہ کیسے اٹریکٹ کرتا ہے. اگر تو اس کے اندر کوئی کشش نہیں پائی جاتی تو پھر تو ہمیں چہرے کی پردے کی بحث نہیں کرنی چاہیے. اگر پائی جاتی ہے تو پھر اس نقاب پر نفرت کیوں، اور یہ نفرت کیوں اٹھائی گئی؟ اس نقاب ٹاپک کے اندر وہ ویسٹ اور یورپ کی نفرت اور اس کی وجوہات ان ڈیٹیل بتائی گئیں، اور کہا گیا کہ ہمارے اندر مردوں نے اس کو کیوں قابل اعتراض بنایا، اس لیے کہ وہ ذہنی غلامی میں تھے، وہ اسلام کی اس حکمت کو نہیں سمجھ پائے تھے، وہ شاید ایجوکیٹ نہیں تھے، اپنی جہالت کی بنیاد پر اور اپنی ذہنی مغلوبیت کی وجہ سے انہوں نے یورپ کے اٹھائے ہوئے اعتراضات پر ہی یہاں پر اعتراضات کرنے شروع کر دیے. سیدی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر پردے کے لیے عقلی اور نقلی دونوں دلائل دیے. اسلام مختلف تفاسیر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کے اندر مسلمان عورتوں کے طرز عمل سے متعلق ہیں، ان تفاسیر کے حوالے یہاں پر دیے، عقلی طور پر بھی متوجہ کیا اور نقلی طور پر بھی جتنے دلائل اکٹھے ہو سکتے تھے ان کو اچھی طرح سے یہاں اکٹھا کیا کہ اگر ہمارے دلوں کے اندر شر نہیں ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ راضی ہو، ہمارا مسلم معاشرہ ایک بہترین مضبوط معاشرہ بنے جس کے اندر ہماری نسلیں بہت بااعتماد بنے، ہماری نسلیں کسی قسم کے کمتری کے احساسات میں مبتلا نہ ہوں، تو ہمیں محض اس وجہ سے ہمارے چہرے کے پردے کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے کہ یورپ نے اسے نفرت سے دیکھا، اس نے اس کو پسند نہیں کیا. یہ ہم اگر اپنی بھلائی چاہتے ہیں، اپنے اسلام کی روح کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان بحثوں سے اب نکل آنا چاہیے. ہمیں اپنا مسلم معاشرہ بالکل ویسے بنانا چاہیے جیسے ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں اسلامی قانون معاشرت کی بنیاد 3 پہلو ہیں، جن میں سے جو میاں بیوی کے رشتے کی حفاظت کرنا ہے، جو سیکسول جتنا ڈس آرڈر ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے اندر جتنی ایب نارمیلٹیز ہیں ان کے اندر رکاوٹیں کھڑی کرنی ہیں. اس پر پھر ان تینوں ضابطوں پر بات کرتے ہوئے مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ اس وقت اخلاق کی صورتحال تو ہمارے سامنے ہے، تعزیری قوانین بالکل اپلائی ہی نہیں کیے جاتے، اس کا
کا کوئی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے. لے دے کر یہ رکاوٹیں جو ستر و حجاب کی رکاوٹیں ہیں یہ صرف ہمارے مسلم معاشرے کے اندر موجود ہیں. اب اگر آج کے دور کے اندر آپ ان کو بھی ختم کر دیتے ہیں، وہ بڑی دردمندی سے یہ بات رکھتے ہیں کہ یہ 3 ستون ہیں جس نے مسلم معاشرے کی عمارت کو مضبوط بنایا ہوا تھا، 2 ستون تو موجود ہی نہیں اور صرف یہ تیسرا ستون ہے. اب اگر ہم اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں تو پھر ہم خود دیکھ لیں کہ ہم اپنے معاشرے کو کس طرح سے کمزور کر دیں گے. تو خاتمہ کلام میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان تعصب کی نظر نہیں رکھتا، اگر وہ رنگدار اینک اتار دے، بالکل غیر جانبدار ہو کر دیکھے اور اسلام کے اس پورے نظام کے کل کو سمجھے، تو اسے پتہ چلے گا کہ اس سے بہترین نظام اور اس سے مضبوط نظام، کامل مساوات اور عدل کا نظام اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس وقت کی ضرورت تو یہ کہ ہم سارے مسلمان ان چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اپنے اسلام کے ان اصولوں کو عام کریں، نہ کہ ان پر اعتراضات اٹھا کر اپنے لیے تباہی کا انتظام کریں. جزاکم اللہ.